بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجة اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق علیہ وفي روایت ما شاء۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث میں سفارش کو ثابت کیا گیا ہے اور ایک دوسرے کی سفارش کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور وہ سفارش صرف اور صرف حلال اور مباح چیزوں میں ہوگی، حرام کام میں سفارش جائز نہیں ہے۔ اور سفارش کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں یا دنیا میں ہم کسی مسلمان بھائی کی سفارش کریں، چاہے اسے نفع پہنچانے کی غرض سے ہو یا چاہے اس سے نقصان کو دور کرنے کی غرض سے ہو۔ شفاعت کی اہل علم نے اقسام بیان کی ہے، قسمیں بیان کی ہے، جن میں سے شفاعت کی ایک قسم یہ ہے کہ شفاعت المحرمہ، یعنی حرام سفارش۔ حرام سفارش جو کہ جائز نہیں ہے، اور حرام سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر حد نافذ ہو چکی تھی، یعنی اس کے لیے حد قائم ہو چکی تھی، جیسے کہ کوئی شخص چوری کرنے والا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، تو اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص آتا ہے جو صاحب مرتبت ہوتا ہے، صاحب شرف ہوتا ہے، اور وہ سفارش کرتا ہے امام سے، حاکم سے، بادشاہ سے کہ اس شخص کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں، تو یہ حرام سفارش ہے۔ اللہ کے حدود میں کسی قسم کی سفارش کام نہیں آتی، اور ایسی سفارش کرنے والا بھی گناہ گار ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حدود میں کسی کی سفارش کرے، کیونکہ یہ حرام سفارش ہے۔ اور اسی طرح سفارش کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی حرام چیز میں سفارش کی جائے، حرام چیز میں سفارش کی جائے، جیسے کہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کسی لڑکی کی طرف پیغام نکاح بھیجا گیا ہو تو دوسرے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام بھیجے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلا رشتہ ٹھکرایا نہ گیا ہو یا اس کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے جواب نہ آ گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے معلوم ہے کہ فلاں لڑکی ہے اور اس سے نکاح کا پیغام بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرا شخص کیا کرتا ہے، کوئی صاحب مرتبت اور بڑے شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آپ اس لڑکی کے والد سے سفارش کریں کہ وہ مجھ سے نکاح کرا دے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اس لڑکی کا رشتہ کسی اور سے چل رہا ہے، تو یہ حرام چیز میں سفارش کرنا ہوا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری قسم سفارش کی یہ ہے کہ جائز کاموں میں، حلال کاموں میں سفارش کی جائے۔ مثلا کسی پر قرض ہو اور وہ قرض دینے کی استطاعت نہیں رکھ رہا اور پیسے والا اس پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو ہم اس کی سفارش کر سکتے ہیں، یا تو ہم اس کا قرض پورا کا پورا معاف کرا سکتے ہیں سفارش کے ذریعے، یا پھر ہم اس سے وقت لے سکتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ شخص تمہیں اپنا قرض لوٹا دے گا، تو یہ سفارش ہوئی۔ یا اسی طرح کوئی صاحب مکان ہے جو اپنے کرایہ دار پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے پیسے ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اس شخص کی جو کہ کرایہ دار ہے سفارش کر سکتے ہیں صاحب مکان سے کہ تم اسے تھوڑی سی مہلت دو یا تم اس کا کرایہ معاف کر دو۔ تو یہ ایسی سفارش ہے جو کہ حلال ہے، جائز ہے، اور ایسی سفارش کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، کہ سفارش کیا کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی محتاج ہے، فقیر ہے یا غریب ہے یا پریشان حال ہے، تو اس کی جانب سے اگر ہم سفارش کریں گے تو یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اجر اور ثواب رکھا ہے۔
اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کیا کرتے تھے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، اور ایک غلام جس کا نام مغیث تھا ان کے نکاح میں وہ موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اب آزاد ہونے کے بعد شریعت کا یہ قانون ہے کہ وہ لونڈی چاہے تو اپنے خاوند اپنے شوہر کے نکاح میں رہے یا پھر اس نکاح کو کینسل کرا دے، فسخ کر دے، توڑ دے۔ تو انہوں نے شریعت کے اس حکم کا فائدہ اٹھایا، اسے استعمال کیا، اور اپنے خاوند جو کہ غلام تھے، مغیث نام تھا ان کا، تو اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی، زوجہ نکاح سے ہٹا دیا انہیں۔ لیکن جو مغیث تھے، جو ان کے خاوند تھے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے پیچھے پھر رہے تھے، منت سماجت کر رہے تھے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں رکھو، مجھے علیحدہ نہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مغیث بریرہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ بریرہ انہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کی اور کہا کہ کاش تم مغیث کو اپنے نکاح میں رہنے دیتی، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ لیکن چونکہ یہ مشورہ تھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا یہ مشورہ ہے، میں تم سے مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مغیث کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، گویا کہ آپ نے یا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے معذرت طلب کر دی۔ تو اس حدیث سے یا اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی جانب سے، کسی مسلمان بھائی کی جانب سے سفارش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تنگ دست پریشان حال مسلمان بھائی کی سفارش کرے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ ہم صاحب مرتبت ہیں، جب کہ ہم صاحب اقتدار ہیں، جب کہ ہمارے معاشرے میں سنی جاتی ہے، ہماری معاشرے میں چلتی ہے، تو ایسے وقت ہم غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھیں، ان کی سفارش کیا کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔